السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ پاکستان نے بھارت کی ایک اور سازش ناکام بنا دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر مملکت بحر داخلہ طلال چودھری نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے اعجاز ملا نامی پاکستانی ملا کو اپنے کام پر آمادہ کیا اور خفیہ مشن دے کر واپس پاکستان بھیجا۔ اعجاز ملا کو بھارتی کوسٹ گارڈز نے سمندر سے گرفتار کیا تھا اور جیل کے خوف اور مالی لالچ دے کر اسے استعمال کیا گیا۔ پاکستان پہنچ کر اعجاز ملا کو نیوی، رینجرز، آرمی کی وردیاں اور دیگر حساس اشیاء خریدنے کا ٹاسک دیا گیا، مگر پاکستانی سیکورٹی اداروں نے اسے بروقت گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے سم کارڈ، ماچس، لائٹر، پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی۔ دوران تفتیش اعجاز ملا نے تمام بھارتی منصوبے اگل دیے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے خائف ہے اور ایک بار پھر پاکستان کے خلاف تخریبی سازشوں میں مصروف ہے، لیکن پاکستانی اداروں نے دشمن کے تمام عزائم ناکام بنا دیے ہیں۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز چمن بارڈر کے راستے 10,700 افغان شہری اپنے وطن لوٹے، جبکہ آج سے تورخم سرحد سے واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اب تک 15,60,000 افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق واپسی مکمل طور پر قانونی طریقہ کار کے تحت ہو رہی ہے۔ ہر شخص کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد سرحد عبور کی منظوری دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک افغان بھائیوں کی میزبانی کر کے ایک تاریخی مثال قائم کی، تاہم اب قومی سلامتی کے پیش نظر بغیر ویزا یا پاسپورٹ کسی کو داخلے کی منظوری نہیں ہوگی۔ وزارت خارجہ اور بیرون ملک پاکستانی سفارتی مشینز میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ روس، متحدہ عرب امارات، کرغستان سمیت کئی ممالک میں نئے سفارتی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ روس میں فیصل ترمزی نے چارج سنبھالا، جبکہ سابق سفیر خالد جمالی کو ایڈیشنل فارم سیکرٹری ایڈمن مقرر کیا گیا ہے۔ شفقت علی خان نے ابو دھابی میں بطور سفیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، جبکہ ڈی جی مڈل ایسٹ التمش وزیر خان کو کرغستان میں سفیر تعینات کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بلال چودھری کو ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا اور ہلال چودھری کو رومانیہ کے لیے نامزد سفیر بنایا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسلسل تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی ابھی تک وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ چودھری انور الحق کے خلاف تحریک آج بھی پیش نہیں ہو سکی، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق نہیں ہوا۔ دوسری جانب وزیر اعظم انوار الحق حکومتی امور میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اساتذہ کو ٹائم اسکیل کی منظوری، ہیلتھ کارڈ پروگرام کے اجرا اور ترقیاتی فنڈز کے اجرا کے احکامات جاری کیے ہیں۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سروے 2025 کے مطابق 3/4 بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد ملک قرار دیا ہے۔ 2023 میں شرح 61% تھی، جو اب بڑھ کر 73% ہو گئی ہے۔ یہ اضافہ SIFC کی کوششوں، معیشت میں بہتری اور روپے کے استحکام کا نتیجہ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے IT، زراعت، توانائی، فارما اور برآمدات صنعتوں کو سب سے پرکشش شعبہ قرار دیا ہے۔ نئے ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی خرم علی نے کرپشن روکنے کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے تمام زونز کو ہدایت دی ہے کہ ضبط شدہ جائیدادوں، گاڑیوں اور الیکٹرانک اشیاء کی تفصیلات 3 نومبر تک فراہم کی جائیں۔ خط کے مطابق زیر تفتیش اور عدالتوں میں زیر التوا کیسز کا مکمل ڈیٹا فوری طلب کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ تفصیلات میں کسی بھی قسم کی تاخیر یا غلط بیانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ غزہ امن معاہدے کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مسلم لیگ کا اہم اجلاس پیر کو استنبول میں طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان، قطر، اردن، سعودی عرب، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ترک وزیر خارجہ حقاق فدان نے بتایا ہے کہ اجلاس میں غزہ ٹاسک فورس اور استحکام فورس کے قیام پر بھی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل امدادی سرگرمیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں اب کسی کمزور یا غریب کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری کے بعد وزیر اعظم مریم نواز نے قبضہ معافی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ اب ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا، عوام کو ان کی زمین واپس ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز پنجاب کو ریاست ماں کے ماڈل پر چلا رہی ہے، جہاں انصاف اور امن دونوں کی ضمانت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایٹمی تجربات کا عندیہ دے دیا ہے۔ ایئر فورس ون میں صحافی کے سوال پر ٹرمپ نے جواب دیا، آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، اگر دوسرے ممالک تجربات کر رہے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے حالیہ میزائل حملوں کے باعث امریکی ایٹمی معاہدوں سے نکلنے کی سوچ میں ہے۔ پنجاب اور سندھ میں بار کونسل انتخابات جاری ہیں۔ پنجاب بار کونسل کی 75 نشستوں پر 331 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ سندھ بار کونسل کی 33 نشستوں کے لیے 27,000 سے زائد وکلاء ووٹ ڈال رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 52 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ کراچی سٹی کورٹ میں 40 بوتھ پر ووٹنگ جاری ہے۔ پنجاب میں 1,30,000 سے زائد وکلاء ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ انتخابی نتائج 17 نومبر کو جاری کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان میں آج یوم آزادی کی شاندار تقریبات ہوئی۔ صدر آصف زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کو اپنی ایئر لائنز ملنی چاہیے تاکہ سیاحت اور تجارت فروغ پائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے 1947 میں ڈوگرا راج آزادی حاصل کر کے پاکستان سے الحاق کیا۔ وفاقی حکومت خطے کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب حکومت نے امن و امان کے قیام کے لیے لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل یونٹس فعال کر دی گئے ہیں۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب امن کا گہوارہ ہے، کسی کو انتشار پھیلانے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ پنجاب کو 20 سال بعد سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ آف شور بیڈنگ راؤنڈ میں 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہو چکی ہیں۔ پہلے مرحلے میں $80 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ مجموعی سرمایہ کاری $1 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ترکیہ پیٹرولیم، یونائٹڈ انرجی، فاطمہ پیٹرولیم سمیت کئی بڑی کمپنیاں اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق یہ پاکستان کے توانائی شعبوں میں ایک نیا باب ثابت ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔